بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت کی تقویم کے مطابق آج 22 رمضان المبارک سن 1442 ہے، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 4 مئی سن 2021 میں اس تفسیر القرآن کے عظیم الشان درس میں ان بابرکت لمحات میں، رمضان المبارک کے ان بابرکت اوقات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ہمیں یہ سعادت بھی عطا کرے کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان انعامات سے نوازے۔ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام اور لمحات ہیں، بہت جلد یہ موسم گزر گیا، یہ پررحمت اوقات، یہ بابرکت دن اور بابرکت راتیں بس دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئیں، اور ابھی چند دن باقی ہیں۔ اس موقع پر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے گزشتہ دنوں میں ہم جو بھی عبادت کر سکے قبول و منظور فرمائے، اور جو دن باقی ہیں اللہ تعالی ہم کو صحت و عافیت سے نوازے اور توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم ان دنوں میں کو غنیمت جانیں اور خوب محنت اور کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آج رات طاق رات ہے کویت میں اور خلیجی ممالک میں، اور یہ رات بھی ان بابرکت راتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ بھی ایک رات پہلے گزر گئی، 21 کی رات، اور آج جو آ رہی ہے 23 کی رات ہے، تو ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، دعا اور نیک اعمال، صدقہ و خیرات، ان چیزوں میں یہ رات بھی بسر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ان کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، یعنی عبادت کی غرض سے عبادات میں مصروف رہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 19 اور 20
بلکہ آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، اور یہ 6 آیات کریمہ ہیں آیت نمبر 20 سے لے کر آگے تک، جن میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر دلائل دیتے ہوئے اپنی قدرت کی کچھ نشانات ذکر کیے ہیں، اپنے بندوں پر اپنے کچھ انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کل کے درس میں جو آیات ہم نے تلاوت کی تھیں، ان میں انسان کے تخلیقی مراحل اور پھر زمین میں نسل انسانی کا پھیلنا اور قیامت تک اس نسل کا سلسلہ چلتا رہنا، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سلسلہ نسل کو بڑھانے کے لیے جو شرعی اور جائز طریقہ اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق ہے نکاح، اس کا تذکرہ کیا، اور اس سلسلے میں انسان پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا ذکر کیا، نکاح کے اغراض و مقاصد بیان کیے کہ نکاح جو ہے یہ خلوص اور وفا پر مبنی ایک عقد کا نام ہے، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح جیسی اور کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی یہ باہمی محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو رشتہ پاکیزہ رشتہ ہے اور خلوص و وفا پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس رشتے کو دوام و استحکام بخشنے کے لیے، اس رشتے کو ایک پرسکون زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ذکر کیا، ان میں ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، کل کے درس میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ لتسکنوا الیہا، کہ پہلی چیز کہ انسان کو سکون میسر آئے، اور دوسرا وجعل بینکم مودہ، کہ شوہر اور اس کی بیوی دونوں خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور ورحمہ، دونوں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ اس رشتے کو دوام ملتا ہے، استحکام ملتا ہے، زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے یہ بہترین بنیادیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں بیان کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین، ان کی پیدائش یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر اور اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کے ذکر میں اس کا پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے پہلے پیدا کیا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس سے بھی بڑی مخلوقات ان کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ المومن کی آیت نمبر 57 میں فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق لوگوں کی پیدائش اور تخلیق سے کہیں بڑی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، آسمان اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اتنا بڑا گنبد اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کیا ہے، اس کا ہمیں کوئی پلر نظر نہیں آتا، کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور اللہ رب العزت نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے
آج تک یہ اسی طرح ہے، نہ کہیں اس میں کوئی کریک آئی ہے، نہ کہیں اس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، نہ اس کو ریپیئر کرنے کی دوبارہ کبھی ضرورت پڑی ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے تو اپنے بندوں کو یہ کھلی دعوت دی ہے، یہ چیلنج کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ آسمان کی تخلیق میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی آلات ہیں آپ ان کو استعمال کریں، دور تک دیکھنے والے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا آسمان میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں، ہل تری من فطور، کیا آپ کو کہیں سے کوئی کبھی نظر آتی ہے، کہیں سے اس کا کوئی کنارہ کمزور پڑ گیا ہو؟ فرج البصر کرتین، اپنی نگاہ کو دوبارہ بار بار دوڑائیے آسمان کی طرف اور غور کیجئے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آپ کی نگاہ تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی، لیکن آپ کو آسمان کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کسی جگہ سے اس کا رنگ پھیکا پڑا نظر نہیں آئے گا۔ جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اسی طرح قائم ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سکم اور کمزوری واقع نہیں ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر ستاروں کو، جس طرح ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت بخشی، اور جو آسمان سے متعلقہ باقی امور جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یہ سب ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام چلانے والا، اور پھر اس میں لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ نظام چلا آنے والا ہے، جس کی مدت عمر کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جو جڑے باقی نظام ہیں، نظام فلکی ہے، سورج اور چاند، اس کی گردش کا نظام ہے، روشنی کا نظام ہے، زمین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے حرارت کا نظام ہے۔ تو یہ سارے نظام اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ بھی والارض، اور زمین اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اور زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرایا۔ پھر زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کے وسائل میسر کیے، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے خزانے، معدنیات، کوئلہ زمین میں، سونے اور چاندی کے خزائن زمین میں، بہت سارے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ جو زمرد ہے، یہ پتھر ہیں قیمتی، یہ زمین سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بہت سارے ہمارے پھر اسی طرح ہمارے لیے جو کھانے پینے کا سامان پیدا ہوتا ہے، کھیتی باڑیاں، پھل اور پھول، یہ ساری چیزیں زمین سے برآمد ہوتی ہیں۔ پھر زمین کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی کہ اس کے اندر ایسے اجزاء رکھے ہیں، ایسے کیمیکلز پیدا کیے ہیں کہ جو اس کے اندر اگر کسی چیز کو دفن کر دیا جائے تو اس کو متعفن نہیں ہونے دیتے، بدبودار نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اس نظام کو چلانے والا جو ذات بابرکات ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے کسی کام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کسی کام کے اندر کوئی خلل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے یہ بھی ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کے اختلاف، یعنی پوری انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد ان کی نسل سے ہیں، ان کی جنس سے ہیں، لیکن ان کی زبانیں مختلف ہیں، مختلف لوگوں کی۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے بعض اوقات ایک جوڑے کی زبان، ایک علاقے کی زبان دوسرے علاقے کے لوگ نہیں سمجھتے، اور پھر ایک زبان کے اندر گفتگو کرنے والے لوگ، ان کے لہجے مختلف ہیں۔ عربی زبان ہے تو اس کے بولنے والے سعودیہ کا لہجہ اور ہے، کویتیوں کا اور ہے، دبئی اور عمان والوں کا اور ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ملکوں میں پنجابی بولی جاتی ہے تو پنجابی شہر کی اور ہے، دیہات کی اور ہے،
گجرا والے کی پنجابی اور ہے اور فیصل آباد کی اور ہے، باقی علاقوں کی اور ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے کہ آپ کی زبانوں کے اختلاف، یعنی اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ جو آدمی سرائکی بولتا ہے تو اس کی زبان کی ساخت کچھ اور طرح کی ہے، نہیں، زبان کی ساخت ایک جیسی ہے سب کی، شکل و صورت ایک جیسی ہے سب کی، انسان ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے، لیکن وہی زبان جو ہے وہ اسی زبان کے ساتھ عربی بھی بولی جا رہی ہے، اسی زبان کے ساتھ انگلش بھی بولی جا رہی ہے، وہ سرائکی بھی بول رہی ہے۔ اس کو اگر کوئی ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ترنم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اونچی آواز میں بات کرنا چاہتا ہے تو اونچی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرائے کرام آج کل کتنی خوبصورت آوازیں آپ ان کی تراویح میں سن رہے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ اختلاف السنتکم، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ صرف انسان جو ہیں ان میں مٹی سے پیدا ہوا انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن زبان کسی کی عربی، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی، کسی کی ہندی، کسی کی جاپانی، کسی کی ترکی، کوئی حبشی زبان بول رہا ہے، کوئی چینی بول رہا ہے، کوئی روسی بول رہا ہے، کوئی فرانسیسی بول رہا ہے، کوئی جرمنی زبان ہے کسی کی، کوئی اسپین والوں کی زبان بول رہا ہے، یعنی ہر قوم کی، کوئی پنجابی، کوئی بنگالی، کوئی زبان بول رہا ہے۔ پھر اسی زبان کے اندر کسی کا لہجہ انتہائی شیریں اور میٹھا ہے، کسی کے لہجے میں انتہائی تلخی ہے۔ یہ ساری کی ساری تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، الوان لون کی جمع ہے، السنہ لسان کی جمع، اور تمہارے رنگوں کے اختلافات، کہ اللہ رب العزت نے کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کا رنگ جو وہ گندمی ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کسی کا رنگ کس طرح کا ہے۔ تو یہ رنگوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رنگوں کا اختلاف یہ مختلف علاقوں کی وجہ سے ہے، اور کہا کہ اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ان کا رنگ گورا ہوتا ہے، جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے ان کا رنگ ذرا پکا ہوتا ہے، گندمی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ رنگ جو عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ماں باپ دونوں کا رنگ گندمی ہے، دونوں کا رنگ وہ جو ہے وہ فیئر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد عطا کرتا ہے وہ سارے ان کے رنگ صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، گورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان میں دو بھائیوں کا رنگ گورا ہے اور دو بھائیوں کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے، بہنوں کا رنگ اور ہے، بھائیوں کا رنگ اور ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کی شکل و صورت بھی بخشی، اس کا رنگ بھی بخشا، اور یہ زبانوں کے لہجے یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق وہ ذات بابرکات ہے، جو اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے جو شکل و صورت عطا کرتا ہے، جو رنگ عطا کرتا ہے، وہ اس مالک کی اپنی مرضی ہے اور اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر یہ انسان کی اپنی مرضی ہو تو کوئی بھی کبھی کالا ہونا کہ اس کا رنگ کالا ہو یا اس کا رنگ گندمی ہو اس کو پسند نہ کرے، کوئی بھی چھوٹا قد پسند نہ کرے۔ ہر کسی کی خواہش ہو کہ وہ 6-6.5 فٹ کا جوان ہو، لیکن یہ رنگ شکل و صورت جیسے اللہ نے بنا دی، اللہ نے انسان کی شکل جیسی بنائی خوبصورت بنائی، لیکن نقش و نگار میں جو فرق ہوتا ہے، اگر انسان کے اپنے بس میں ہو تو کبھی وہ نہ خود اپنے آپ کو وہ اپنا رنگ ذرا یعنی گندمی رنگ جو اس کو پسند کرے یا اس کا رنگ پکا ہو اس کو پسند کرے، بلکہ خود اپنے آپ کو بھی وہ خوبصورت بنائے اور اپنے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہی پیدا نہ ہونے دے کہ جس کا رنگ وہ اس کی پسند کا نہ ہو، اور پھر قد کاٹ کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے یہ انسان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین، جہان والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، للعالمین، جاننے والوں کے لیے، عالم کی جمع ہے تو عالم کا معنی جاننے والا، کہ اللہ رب العزت نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں
کہ رنگوں کا اختلاف، قد کاٹ کا اختلاف، نقش و نگار کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، اور اسی طرح انسان کے لہجے کا اختلاف، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہونے والے انسانوں میں کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کسی کا رنگ زرد ہے اور کوئی ان کے درمیان ہے، اور پھر ایک ہی رنگ میں مثلا سیاہ رنگ والے انسان کا رنگ دوسرے سیاہ فام کے رنگ سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کئی قسمیں رکھ دی ہیں۔ سفید رنگ کے لوگ ان کے مختلف اقسام ہیں، ان کے نقش و نگار کے اعتبار سے۔ آنکھیں دیکھ لیں کہ کسی کی آنکھیں نیلی ہیں، کسی کی آنکھوں کی پتلی سیاہ ہے، کسی کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ جسمانی ساخت کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایسا یہ نظام رکھا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ آپ یہاں متاقہ وغیرہ جب بنانا ہوتا ہے یا کوئی کسی اہم جگہ پہ، تو وہاں فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ کہ فنگر پرنٹ اسی لیے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ہر انسان، سب انسانوں کے یہ پورے بھی برابر بنائیں، لیکن اللہ نے نہیں بنائے۔ یہ انسان کی ایک پہچان ہے۔ تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک انسان کے دوسرے انسان سے مختلف بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اور یہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر جسمانی ساخت بھی اللہ رب العزت نے جیسے کسی کی بنائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، جس میں واضح دلیل ہے کہ کوئی اور اگر اس کے اندر شریک ہوتا، زیادہ نہیں تو کوئی ایک اور ہوتا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین کے علاوہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ و معبود ہوتا لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ زمین و آسمان کا نظام اس طرح چلتا ہی نہ۔ ایک الہ کہتا کہ میں نے آج دھوپ چڑھانی ہے، دوسرا کہتا میں نے بارش برسانی ہے۔ ایک الہ کہتا کہ میں نے اس کو گورے رنگ عطا کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں اس کو سیاہ فام بنانا ہے۔ ہر بات پہ جھگڑا ہوتا، اور یہ نظام، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اکیلا ہی الہ و معبود ہے اور معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر نہ یہ صلاحیت ہے اور کہ وہ معبود ہو سکے، اور نہ کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سارا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم کمالات ہیں جو انسان کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر چیز بول کے بتا رہی ہے، ہر ذرہ، کہ اس کائنات کو چلانے والا اور اس کائنات کا الہ معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ زمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، زمین ایک جیسی ہے، زمین ایک جیسی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ٹکڑے رکھے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے خطے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ وَاحِدٍ، زمین کا ایک ہی خطہ ہے، اسی کے اندر آپ کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں، اسی کے اندر آپ لیموں کا پودا لگا دیتے ہیں، درخت لگا دیتے ہیں، اسی کے اندر آپ انگوروں کی بیل لگا دیتے ہیں، یہ سارے ایک ہی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی قسم کا پانی پلاتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں، ان فصلوں کو دیتے ہیں، لیکن ایک ہی زمین کے ایک ہی جگہ پہ اگنے والے یہ تین قسم کے، کھجور کا درخت، انگوروں کی بیل، لیموں کا پودا، ہر ایک کا پھل بھی مختلف ہے اور ذائقہ بھی مختلف ہے، ایک دوسرے سے پھل بھی مختلف ہے اور ذائقہ بھی مختلف ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا رات کو سونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں سونا۔
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہ نیند جو ہے یہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نیند نہ ہوتی، انسان سارا دن کی محنت کوشش اور کاوش کے بعد اگر اس کو آرام میسر نہ ہوتا تو یہ انسان پھر مسلسل کام کرتے کرتے یہ تھک ہار جاتا اور اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی. لیکن اللہ رب العزت نے نیند عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے نیند کو اپنے انعامات میں سے ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ تعالیٰ نے رات کو وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ رب العزت نے تمہیں نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا. تو انسان آرام کرتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا سسٹم ہے نیند بھی، جس طرح بعض ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو شخص رات کو وقت پر نہیں سوتا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق اپنی نیند پوری نہیں کرتا، رات کو کوئی جاگتا رہے اگلے دن سارا دن سویا رہے، تو اس کی وہ نیند کی کمی پوری نہیں ہوتی. بعض ڈاکٹر حضرات نے یہ لکھا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر تقریباً 2 بجے کے ٹائم تک اس دوران انسان کو کمپلیٹ نیند چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت رات کو سوتے وقت اپنے چراغ بجھا دیا کرو. ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے اس کے بارے میں جو معلومات دی ہیں اور ان کی تحقیقات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر انسان کمپلیٹ اندھیرا کر کے سوئے تو انسان کے یہ سر کی پچھلی جانب سے کچھ گرین ریز نکلتی ہیں جن کے ذریعے انسان کے جسم جو ہوتا ہے اس کی سروس ہوتی ہے اور دن بھر کی تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے. اور انسان کل جب اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو محنت اور کوشش کی وجہ سے کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور صبح جب اٹھتا ہے تو پھر بڑا حشاش بشاش ہو کر اٹھتا ہے. جو اس وقت میں نہیں سوتا اور یہ وقت ضائع کر دیتا ہے تو اس کی صحت کمزور ہوتی جاتی ہے، جسمانی طور پر اس کے اندر نکاہت آتی جاتی ہے اور وہ اپنے کاموں میں اس طرح نشیط اور ہوشیار بھی نہیں ہوتا. چند دن اگر جوانی کے زور پہ وہ چلتا ہے تو بعد میں جا کر اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیند جو رکھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نیند کا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہے کہ جو مالک تمہیں رات کو سونے کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے، صبح اٹھاتا ہے، وہی مالک تمہیں مکمل کمپلیٹ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اسی طرح وہ مالک تمہیں دوبارہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اس لیے نیند جو ہے اس کو کہا گیا النوم اخو الموت. نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. اور اسی لیے ہم رات کو جب سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو ہم دعا بھی یہی پڑھتے ہیں. حالانکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا. حالانکہ ہم تو سو رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا. تو گویا کہ اللہ اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے نام سے بیدار ہوں گا. تو اسی لیے کہا گیا اموت کہ یہ بھی موت کی ایک قسم ہے نیند. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 42 کے اندر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے جس وقت اس کو موت آتی ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کو موت نہیں آتی اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا وقت آ چکا ہے، رات کو سویا، رات میں ہی نیند میں ہی اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کی روح تو قبض ہوگی، اس کی روح واپس نہیں آتی اس کے جسم میں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی موت کا وقت نہیں، ابھی اس کی زندگی باقی ہے، اس کی روح کو اللہ دوبارہ بھیج دیتا ہے اس کے جسم میں فنکشن کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک جب تک اس کی زندگی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ، بے شک اس کے لیے البتہ نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرتے ہیں. تو یہاں بھی کہ ایک صورت بیان کی اللہ رب العزت نے نیند اور موت میں فرق کی. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ لائٹ ہے، یہ آپ جل رہی ہے اس وقت،
تو اس کو اگر آپ اس کا بٹن آف کر دیں گے تو یہ لائٹ بجھ جائے گی، لیکن اس کا کنیکشن ابھی باقی ہے اس لائٹ کے ساتھ. دوبارہ آپ اس کے بٹن کو آن کریں گے تو یہ جل جائے گی. یہ ہے موت کی مثال، نیند کی مثال. لیکن اگر آپ اس کا کنیکشن پیچھے سے کاٹ دیں جہاں سے یہ اس کو یہ سپلائی ہو رہی ہے، تو وہاں سے اگر آپ کنیکشن کو کاٹ دیں تو پھر 1000 مرتبہ بٹن کو اوپر نیچے کرتے رہیں، اوپر نیچے، یہ کبھی نہیں جلے گی کیونکہ وہ کنیکشن کاٹ دیا گیا. تو گویا کہ نیند کی حالت میں روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، لیکن اس کو فنکشن سے روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریسٹ کر لے. اسی لیے ایسے انسان کو جب آپ نیند کی حالت میں بھی اٹھائیں گے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، گہری نیند میں بھی ہو تو اٹھ جائے گا. لیکن جو فوت ہو گیا ہے اس کو 1,00,000 مرتبہ آپ ادھر ادھر پلٹاتے رہیں، ہلاتے رہیں، وہ کبھی نہیں اٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیند کا اور موت کا جو فرق واضح طور پر بیان کیا کہ نیند کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے. پھر فرمایا وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا. یعنی اللہ رب العزت نے رات نیند کے لیے بنائی، آرام کے لیے بنائی، اور جو دن اللہ رب العزت نے بنایا، دن کو اللہ رب العزت نے تمہاری روزی کے تلاش کرنے کے لیے وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، کہ اور تمہارے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا تلاش کرنا من فضلہ، اللہ کے فضل کو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ رزق تو اللہ نے لکھا ہے، مقدر کیا ہے، جو جتنا لکھا ہے جب تک کوئی انسان کھا نہیں لے گا اس کو موت نہیں آئے گی. لیکن اس رزق کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، اسباب اختیار کرنا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انتہائی مصروف دن جو ہوتا ہے جمعے کا، کہ انسان جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ نہیں کہ جا کر آپ لمبے لیٹ جاؤ اور اپنا، بلکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو. تو گویا کہ رزق تلاش کرنے کے لیے محنت، اسباب اختیار کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے، اور ان میں برکت ڈال کر رزق جو دے گا وہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تمہاری محنت، رزق جو ہے یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری محنت ایک کاوش ہے، وگرنہ محنت مشقت کرنے والے لوگ فقیر نہ رہیں. لیکن یہ حصول رزق کا ایک ذریعہ ہے کہ جو جس قدر اللہ رب العزت نے کسی کا رزق لکھا ہے اس کو رزق ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ہم نے رات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ رات کو لوگ آرام کر سکیں. لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا. رات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو لباس بنایا. کیا مطلب؟ کہ رات کو نیند کے لیے جو موسم مناسب چاہیے اللہ رب العزت نے رات کو ایسے بنایا. رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی اس کو دیکھے نہ، وہ اس بات سے مطمئن ہو جائے. کہ اس لیے کپڑا اوپر اوڑھ کے، کمبل اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے سوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں خانہ بدوش صحرا میں اور کھلی آسمان کے نیچے پڑے ہیں، ان کے پاس یہ بھی نہیں. تو اللہ نے سب کے لیے رات کی چادر سب کو پہنا دی تاکہ نیند کی حالت میں کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، اطمینان سے ہر کوئی کر سکے. اور پھر رات کو روشنی کا بھی اللہ نے جو انتظام کیا وہ بھی مدھم سی روشنی ہے چاند کی، اس میں گرمی نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، کیونکہ رات کو کام نہیں کرنا. تو یہ روشنی جو رات کو اللہ تعالیٰ نے دی ضرورت کے مطابق، کہ رات کو کوئی اٹھتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے قضائے حاجت کے لیے، باقی امور کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک میٹھی سی اور پیاری سی ٹھنڈی سی روشنی رات کو عطا کی ہے. دن چونکہ کاروبار کے لیے ہے، دن میں کاروبار کے لیے روشنی چاہیے، فصلوں کی، کھیتیوں کی نشو و نما کے لیے روشنی چاہیے، انسان کو چلنے پھرنے کے لیے جسم کے اندر حرارت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دن میں سورج عطا کیا، سورج کو پیدا کیا، اور اس کی روشنی میں لوگ کام کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو ہم نے روشن بنایا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ان فی ذالک، بے شک اس میں
البتہ نشانیاں ہیں لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو، کیونکہ غور و فکر کرنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے، تو فرمایا جو بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پہ جو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے لیے نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ تو یہ یسمعون کا لفظ اختیار کرنے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو رات میں جب سوتا ہے تو اس کو اپنے سونے کے حالات نظر نہیں آتے۔ سوئے ہوئے انسان کو کیا پتا کیسے سویا ہوا، صبح آپ اس کو کہیں کہ آپ تو باتیں کر رہے تھے رات، تو کہتا ہے نہیں میں تو کوئی بات نہیں۔ جو آدمی بہت زیادہ خراٹے لیتا ہے تو وہ اس کو کہا جائے کہ آپ کو رات خراٹے لے رہے تھے، نہیں میں تو کبھی خراٹے نہیں، اس لیے کہ اپنے سونے کی کنڈیشن کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، لیکن سونے کی حالت میں انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر وہ سویا ہوا ہے اس کو کوئی آواز دے تو سن سکتا ہے، اس لیے یہاں ذکر کیا کہ سننے والے لوگوں کے لیے، اور باقی عمومی طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش کا ذکر کیا، اپنی قدرت کے کچھ اور نشانات کا ذکر کیا، تو اس کا پھر ذکر کل کے درس میں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اب افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزے، ہماری نمازیں، جو بھی قرات کا قیام اور قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آج رات تاک رات ہے، اللہ رب العزت اس میں ہمیں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رات کے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔